بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ محمد۔ پاکستان اور دنیا بھر میں لاکھوں دیکھنے اور سننے والوں کو ناہید احمد جیلانی کا سلام۔ ناظرین، آپ کو جیلانی جی یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج پر خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمیت بخیریت ہوں گے، خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی۔ ناظرین کرام، اپنی گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے تمام خواتین و حضرات سے گزارش ہے جو ہمارے چینل پہ ابھی نئے ہیں وہ اپنا جیلانی جی چینل سبسکرائب فرما لیں تاکہ روزانہ آپ تک ہماری نئی ویڈیوز آسانی کے ساتھ پہنچ سکیں۔ بلا تاخیر اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ ناظرین کرام، اس امپورٹڈ حکومت نے کل دن کی روشنی میں پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز، ووٹرز، سپورٹرز کے ساتھ کیا ظلم و زیادتی کی، اس پہ میں نے بات کرنی ہے۔ اور اس امپورٹڈ حکومت نے رات کی تاریکی میں 3 بجے کے قریب تقریباً زمان پارک کے باہر کرفیو لگا دیا، اس پہ میں نے بات کرنی۔ ناظرین اکرام، کل جس طرح تمام پاکستانی قوم کو معلوم تھا کہ پاکستان کے سابق وزیر اعظم، پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب نے ایک ریلی کا انعقاد کرنا تھا جس میں انہوں نے اپنے الیکشن مہم کا باقاعدہ آغاز کرنے کا اعلان کیا ہوا تھا۔ ابھی ریلی شروع ہی نہ ہو سکی تھی، لوگوں کا ایک سونامی تھا لاہور کی سڑکوں پر۔ لاہور کی جیل روڈ، مال روڈ لوگوں سے بھری ہوئی تھی، جم غفیر تھا لوگوں کا، جو اس امپورٹڈ حکومت کو ہضم نہ ہوا، یہ دیکھتے ہوئے سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کی مقبولیت۔ ایک طرف تو یہ دعوے کرتے تھے کہ یہ ڈر کر زمان پارک میں چھپ کر بیٹھ گیا ہوا ہے، اور اگر جب وہ باہر نکلا ہے تو پھر بھی ان سے برداشت نہیں ہوتی، ان کو ہضم نہ ہوا۔ اس کی مقبولیت کا جو اس وقت جا رہا ہے، اس کو دیکھ کر ان کے پیٹ میں مروڑ اٹھنا شروع ہو گئے۔ اور جو پنجاب میں نگران سیٹ اپ ہے وہ تو بقول زرداری صاحب کے ان کا بچہ ہے محسن نقوی، اور پھر انہوں نے کیا کیا کہ وہی 25 مئی والی یاد کو تازہ کر دیا، وہی سانحہ ماڈل ٹاؤن کی یاد کو تازہ کر دیا۔ پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز، ووٹرز، سپورٹرز پر پنجاب پولیس نے گیس کے شیل مارنا شروع کر دیے، واٹر کینن کا استعمال ہوا، ڈنڈوں کا استعمال ہوا، اور سول کپڑوں میں جو پنجاب کی پولیس تھی انہوں نے گلو بٹوں کی یاد کو تازہ کر دیا، گاڑیوں کو توڑا، عورتوں پر ظلم و زیادتی کے پہاڑ گرا دیے، عورتوں کو پکڑ پکڑ کر پولیس کی جو قیدیوں والی گاڑیاں ہیں ان میں بھرا گیا۔ ایک طرف خواتین کا عالمی دن منایا جا رہا تھا، ایک طرف جو بڑے اپنے آپ کو جمہوریت کا دعوے دار کہتی ہیں مریم نواز صاحبہ، ایک طرف عورتوں کے وہ اکٹھ میں بیٹھی مہمان خصوصی تھیں، دوسری طرف اسی لاہور شہر میں عورتوں پر ظلم و زیادتی کے پہاڑ گرائے جا رہے تھے۔ ناظرین کرام، پولیس نے ایسا تشدد کیا کہ پاکستان تحریک انصاف کے ایک ورکر جن کا نام سننے میں آیا ہے علی بلال، وہ پچھلے 40 دن سے باقاعدہ زمان پارک کے باہر موجود تھے، اپنی محبت کا، اپنے پیار کا اپنے لیڈر، اپنے قائد کے ساتھ اظہار کر رہے تھے، اور اپنے قائد عمران خان صاحب کی سیکیورٹی کی ذمہ داری سنبھالے ہوئے تھے اپنی طرف سے، اپنے خرچے پہ۔ تو ناظرین اکرام، ان کو جب اس ورکر کو پولیس نے پکڑا، پولیس کی جو قیدیوں والی گاڑی ہے اس میں باقاعدہ اس کی تصویر بھی نشر کی گئی، سوشل میڈیا پہ شیئر کی گئی، صحیح سلامت تھا، ٹھیک ٹھاک تھا، صحت مند تھا، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ اس کی جو ہے وہ موت واقع ہو گئی ہے۔ تو اس کی موت سب کے لیے، پاکستانی تمام اداروں کے لیے، تمام طبقہ فکر کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ یہ کس طرح ہو سکتا ہے ایک صحت مند اچھے بھلے انسان کو یکدم یہ خبر دے کر شیئر کر دیجئے کہ اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ کیسے ہو گئی ہے؟ پوسٹ مارٹم ہونا چاہیے، اس میں رپورٹ آنا چاہیے، سامنے سب آنا چاہیے کہ کس وجہ سے اس کی موت ہوئی ہے۔ تو پاکستان تحریک انصاف کے جو بھی اکابرین ہیں انہوں نے یہ الزام سارا امپورٹڈ حکومت پہ رکھا ہے، پنجاب پولیس پہ رکھا ہے، محسن نقوی پہ رکھا ہے،
رانا ثنا پہ رکھا ہے۔ رانا ثنا کے علاوہ جو امپورٹڈ وزیر اعظم ہیں شہباز شریف صاحب، ان کا نام انہوں نے لیا باقاعدہ، فواد چودھری صاحب نے، فرح حبیب صاحب نے، اسد عمر صاحب نے، کہ یہ جو قتل ہے انہوں نے کروایا ہے۔ تو ناظرین کرام، یہ بہت بڑی پلاننگ تھی اس امپورٹڈ حکومت کی الیکشن کو ڈیلے کرنے کے لیے، کہ یہاں قتل و غارت کا جو ہے میدان لگائیں گے، پھر ہمارے پاس ایک بہانہ بن جائے گا کہ یہ تو معاملات، حالات پاکستان کے، پنجاب کے بالخصوص خراب ہو گئے ہیں، تو اس میں اب الیکشن کروانا ممکن نہیں۔ آپ نے دیکھا پھر ان کا خواب کو چکنا چور کر دیا سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب نے۔ لیڈر ایسے ہی ہوتے ہیں، انہوں نے اس ریلی کو فوراً سے پہلے ملتوی کر دیا جب انہوں نے دیکھا کہ حالات خراب ہو رہے ہیں۔ یہ جو امپورٹڈ حکومت چاہتی ہے، جو 25 مئی کو چاہتی تھی، جو لانگ مارچ اسلام آباد میں یہ چاہتے تھے کہ لانگ مارچ میں افراتفری ہو، قتل و غارت ہو، ہمیں موقع ملے، تو وہی سلسلہ انہوں نے دوبارہ شروع کیا پنجاب میں۔ حالانکہ ناظرین کرام، نگران سیٹ اپ کا کام ہوتا ہے نگرانی کرنا اور الیکشن کروانا، لیکن یہ نگرانی کی بجائے، الیکشن کی بجائے یہ قتل و غارت کروانے کے ارادے پہ ہیں۔ نہ جانے کس کا ایجنڈا جو ہے یہ پایا تکمیل تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انہوں نے ظلم و زیادتی کے پہاڑ کھڑے کر دیے، اور ناظرین کرام، پاکستانی میڈیا پہ تو پیمرا نے پہلے ہی پابندی لگائی ہوئی ہے کہ آپ نے خان کی نہ تصویر دکھانی ہے نہ تقریر دکھانی ہے۔ اور پھر جو یہ معاملات کل لاہور میں ہوئے، لاہور کی سڑکوں پہ ہوئے، واٹر کینن کا استعمال، آنسو گیس، شل کا استعمال، ڈنڈوں کا استعمال، گاڑیوں کو توڑنا، عورتوں کی عزت کو پامال کرنا وغیرہ وغیرہ، تو کسی میڈیا چینل نے بھی دکھانے کی کوشش اور جرت نہیں کی۔ یہ سوشل میڈیا ہے جو وہ دکھا رہا ہے، سب ان کے جو کرتوت ہیں وہ سارے ننگے کر رہا ہے سوشل میڈیا۔ تو ناظرین اکرام، یہ معاملہ تو ہوئے دن بھر، تو رات گئے پھر کیا ہوا، 1، 2، 3 بجے کے درمیان انہوں نے کیا کیا، زمان پارک کے تمام راستوں کو درجنوں کنٹینروں سے بھر دیا اور محاصرہ کر لیا، جس طرح مقبوضہ کشمیر میں محاصرہ کیا جاتا تھا گیلانی صاحب کے گھر کا، یا جتنے بھی ہمارے آزادی چاہنے والے، آزادی کے لیے متحرک ہمارے قائدین مقبوضہ کشمیر میں موجود ہیں، ان کے گھروں کا محاصرہ کیا جاتا ہے۔ سیم بالکل انہوں نے وہی منظر پیش کیا، زمان پارک کا، رات کے محاصرہ کر لیا، اور خان صاحب کی گرفتاری کی کوشش شروع کر دی۔ اب یہ کیا دکھانا چاہتے ہیں، کیا یہ کس کو ڈرانا چاہتے ہیں؟ اس وزیر اعظم، سابق وزیر اعظم کو ڈرانا چاہتے ہیں جس پر انہوں نے قاتلانہ حملہ تک کروا دیا۔ اب مزید کون سی گنجائش رہے گی اس کو ڈرانے کی؟ یہ ڈرانا چاہتے ہیں، یہ گرفتار کرنا چاہتے ہیں۔ پھر جو فرح حبیب صاحب ہیں اور سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کے فوکل پرسن سلیمان احمد خان صاحب، انہوں نے بھی یہ ٹویٹر پہ پیغام شیئر کر دیا۔ فواد چودھری صاحب نے بھی، فرح حبیب صاحب نے بھی، کہ تمام پی ٹی آئی ورکرز، ووٹرز، سپورٹرز، خان کے چاہنے والے، خان سے محبت کرنے والے فوراً سے پہلے زمان پارک میں پہنچیں۔ تو لاہوریوں نے اپنی محبت کا بھرپور ثبوت دیا۔ ناظرین اکرام، 3 بجے لاہور شہر کے اور لاہور کے ارد گرد کے جتنے بھی پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز، ووٹرز، سپورٹرز، چاہنے والے، محبت کرنے والے، خان صاحب کے فالوور، تمام وہ لاہور زمان پارک کے بعد جمع ہو گئے۔ کچھ تو پہلے ہی وہاں میلہ لگا رہتا ہے 24 گھنٹے، دوبارہ وہ پہنچ گئے اپنے محبوب قائد کی حفاظت کے لیے۔ تو ناظرین اکرام، وہاں درجنوں کنٹینر کھڑے کر دیے گئے ہیں۔ وجہ کیا ہے، کیا کیا ہے؟ خان صاحب سابق وزیر اعظم ہیں، کیا کسی ملک کے سابق وزیر اعظم کے ساتھ اس طرح کا جو ہے وہ سلوک کیا جاتا ہے؟ پوری دنیا میں دیکھیں، کسی ملک میں کسی سابق وزیر اعظم کے ساتھ اس طرح کا برتاؤ کیا جاتا ہے یا کیا جا رہا ہے جس طرح کا سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کے ساتھ کیا جا رہا ہے؟ مقصد کیا ہے؟ نگران سیٹ اپ نے دفعہ 144 لگا دی ہے۔ مقصد کیا ہے کہ لوگ نکلے نہ۔ ایک طرف تو ناظرین اکرام الیکشن شیڈول جاری کر دیا گیا ہے، دوسری جانب خان صاحب جو پاکستان کی سب سے بڑی جماعت کے چیئرمین ہیں، ان کو روکا جا رہا ہے، ان کو کنٹرول کیا جا رہا ہے، ان کی آواز کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے، بلکہ دبا دیا گیا ہے کہ وہ الیکشن کمپین نہ چلائیں۔ دوسری طرف مریم نواز صاحبہ کو اوپن گراؤنڈ دیا گیا ہے کہ آپ جہاں چاہیں ورکرز کنونشن کریں، درخت توڑیں، پارکوں کے تمام حالت خراب کریں، آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں۔ دوسری جانب سب سے بڑی جماعت تحریک انصاف کے چیئرمین سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب اور ان کی پارٹی کو نہ ریلی،
نکالنے کی اجازت دی جا رہی ہے، نہ الیکشن کمپین چلانے کی اجازت دی جا رہی ہے۔ تو ناظرین اکرام، یہ ملک پاکستان میں کیا چل رہا ہے؟ یہ کیا چاہتی ہے امپورٹڈ حکومت؟ کیوں ڈرتی ہے؟ یہ الیکشن سے بھی ڈرتے ہیں، الیکشن کے میدان سے بھاگتے ہیں۔ کوئی بھی کسی میدان میں یہ سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار نہیں، بلکہ بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں اور بھاگ رہے ہیں، ہر میدان سے بھاگ رہے ہیں۔ تو رات کے ناظرین اکرام انہوں نے دوبارہ کنٹینرز لگا دیے خان صاحب کی گرفتاری کے لیے، پھر انہوں نے شروع کر دی کوششیں۔ اس پہ ناظرین اکرام ہماری اعلیٰ عدلیہ کو بھی سو موٹو لینا چاہیے ایکشن، کہ یہ کیا چکر ہے؟ ایک کیس میں ان کی حفاظتی ضمانت منظور کی جاتی ہے، دوسرا حالانکہ وہ بیٹھے زمان پارک میں ہیں تو ان پہ طرح طرح کے کیسز بنا دیے جاتے ہیں۔ کل یہ بہت بڑا ان کا یہ پلان تھا کہ اس طرح کی افراتفری ہوگی، لاشیں گریں گی، لیکن خان صاحب نے دوبارہ ان کے خواب کو چکنا چور کر دیا، ان کی امیدوں پر پانی پھیر دیا اپنی ریلی کو ملتوی کر کے۔ تو ناظرین اکرام، بڑے لیڈر جو ہوتے ہیں ان کے فیصلے بھی بڑے ہوتے ہیں، تو انہوں نے بڑا فیصلہ کیا۔ اب دیکھیں یہ امپورٹڈ حکومت کیا کرنے کے چکر میں، اللہ تعالیٰ خان صاحب کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ناظرین کرام، آج تک کے لیے اتنا ہی، دوبارہ نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔